أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم ہم سے لڑتے ہو اللہ کے ذات عالی کے سلسلے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور ہم اس کے مخلص ہیں۔ اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسباط یہودی تھے یا نصارہ؟ ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کے ذات عالی؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی حجت، اللہ کی شہادت ہو اور وہ اس کو چھپا لے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو اعمال انہوں نے کیا اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، اور تم جو اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں سے اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے ذات عالی میں کٹ حجتی کرتے، بحث مباحثے کرتے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کے سلسلے میں۔ نعوذ باللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو سب سے پہلے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اسلام نے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ رکھا تو اس سلسلے میں انہوں نے بحث مباحثہ کیا۔ آیت میں کہا گیا کیا تم اللہ کے ذات عالی کے سلسلے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ آپ بتلائیے کہ یہ آپ کو کہاں سے حق ہو سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ تو پھر اگر وہ تمہیں نوازے، تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے، اپنی نعمتیں تمہیں عطا کرے، تو اس پر میں کوئی بحث نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب وہی اللہ جو ہمارا بھی رب ہے، اگر وہ ہمیں اگر نعمتوں سے نوازتا ہے، ہمیں اپنے دین اور شریعت سے اگر ہمکنار کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے، دین و شریعت کے لیے ہمیں منتخب کرتا ہے، یعنی بنی اسماعیل کو اور اہل عرب کو، تو تمہیں اس پر کیوں آخر اعتراض ہو؟ کیا دین اور شریعت تو تمہارا ٹھیکہ ہے یا تمہارا ذاتی حق ہے کہ جو تم سے چھین کر ہمیں دے دیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسی اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، تمہیں دین اور شریعت سے ہمکنار کیا، لیکن تم نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو اسی اللہ نے پھر وہ دین اور شریعت کا ہمیں پاسبہ بنایا کہ وہ ہوا ربنا، کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، اور پھر کہا کہ لنا اعمالنا، جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، یا اس کی نیکی اور اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے تم نے اچھے اعمال کیے، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور اگر تم نے برے اعمال کیے اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اچھائیاں کی اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اس کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اپنی دین اور شریعت سے، اور تمہارے اندر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، ہزاروں انبیاء علیہ السلام تمہارے درمیان آتے رہے۔ تو اللہ نے جو اچھائیاں تم نے کی اس کا بدلہ تمہیں اللہ نے دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ہاں، لیکن جو تم نے برائیاں کی، نبیوں کی نافرمانیاں کی، نبیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا، ان کو تکلیفیں دی، ان کے ساتھ ہٹ دھرمی
ضد کا سلوک ان کے ساتھ اختیار کیا اور نعوذ باللہ ان کے قتل کے در پہ رہے تو اس کی سزا بھی تمہیں دی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ سزا میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں دین و شریعت سے محروم کر دیا جا رہا اور تمہیں اپنے دین سے تم کو دور کر دیا جا رہا، اور تم جو قوم اللہ کی چنندہ اور منتخب تھی اس عظیم شرف سے تم کو محروم کر دیا جا رہا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اچھے کیے اچھا بدلہ، برے کیے برا بدلہ۔ تو تم اپنے اعمال کا کبھی جائزہ لے کہ تمہارے اعمال کیسے رہے۔ اور پھر کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے مخلص ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو فرما بردار ہوگا اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نوازشات اس کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین و شریعت سے نوازے گا، اور جو اس سلسلے میں غیر مخلص ہوگا محروم قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کرتا ہے تو کیا اس میں تو کٹ حجتی کرتے ہو، بحث مباحثہ کرتے ہو؟ اس کی مثال جیسے ایک آدمی ہو، اس کے کچھ احباب دوست احباب ہے جس میں کچھ اس کے مخلص ہے اور کچھ غیر مخلص، اور وہ اس کو جانتا ہے کہ مخلص کون ہے اور غیر مخلص کون ہے، تو وہ اپنے مخلص دوستوں کو اپنے سے قریب کرے گا، ان پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، ان کو اگر اس کے پاس کچھ نعمتیں ہیں عطا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے تو وہ انہیں عطا کرے گا، اگر اس کے پاس عہدے و منصب ہے تو ان مخلصوں کو انہیں عہدوں اور منصبوں پر فائز کرے گا، اور اس کے بالمقابل جو غیر مخلص ہوگے، جو اس کے حق میں جھوٹے ہوگے، ایسے لوگوں کو کنارے کر دے گا۔ جب انسان اس طرح اپنے ہم نواؤں اور اپنے ساتھیوں کے سلسلے میں کر سکتا ہے تو وہ خالق اور مالک وہ جانتا ہے کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے، کون اللہ کے حکم کا تابعدار فرما بردار ہے اور کون اس کے احکامات سے کناری کشی کرتا ہے، وہ خالق مالک جانتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے مخلص ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں، ہم اس کے تابعدار اور فرما بردار ہیں۔ تو اللہ نے اگر بنی اسماعیل کے اندر نبوت کو رکھا ہے اور اہل عرب کو اگر اس کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس پر کیوں اعتراض، اور اس معاملے میں تم ہم سے کیوں کٹ حجتی کرتے ہو؟ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح اسباط یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے رہے ہیں، اور اس میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے۔ تو اس سلسلے میں ان سے ایک ہی سوال کیا گیا، قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات عالی زیادہ جانتی ہے ان کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے یا پھر اور وہ مسلمان تھے؟ اس سلسلے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا؟ میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا صاف طور پر کہا کہ وہ مسلمان تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ہی بتائیے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا؟ اللہ نے تو ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں کہا اور تم ان کو یہودی یا عیسائی ٹھہراتے ہو۔ وہ تقریر انکاری کی شکل میں جواب دیا گیا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کی ذات عالی، انہی سے کیا وہ خالق اور مالک اور وہ عالم الغیب، اس کے مقابلے میں ان کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر انہیں کہا گیا کہ اس سے بڑا آخر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی کوئی گواہی ہو، اللہ کی کوئی اس کے پاس شہادت ہو اور وہ اس کو چھپا لے۔ یہود و نصارہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے۔ تو ان کو اس کا پورا علم تھا اور اس کی گواہی گویا ان کے پاس تھی، لیکن محض اناد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر اور مخالفت کی بنیاد پر انہوں نے اس عظیم گواہی کو چھپا لیا۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے جس کے پاس کوئی گواہی ہو، اللہ کی عطا کردہ کوئی شہادت ان کے پاس ہو اور اس گواہی کو، اس شہادت کو چھپا لے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ چند افراد کے قتل کا کوئی گواہ ہو اور وہ ان گواہی کو چھپا لے تو ایسا شخص مجرم سمجھا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ سید الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی حقانیت اور آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی اور اس کی شہادت
یہودیوں کے پاس بھی تھی اور عیسائیوں کے پاس بھی تھی، وہ اس کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا اور اس کو انہوں نے پوشیدہ رکھا، اس گواہی کے پیش کرنے سے مکر گئے کہ اگر وہ گواہی پیش کرتے تو پورے عرب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک دلیل ہوتی کہ جو اہل کتاب ہے، کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے ہیں، سابقہ ادیان کا جو عالم ہے، سابقہ ادیان کے جو پاسبان ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو انسانیت کس قدر تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتی۔ تو اتنی بڑی گواہی کو انہوں نے چھپا لیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ گواہی کو چھپا لے۔ اللہ فرماتے ان کو دھمکی کے طور پر کہ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کر رہے ہو یاد رکھو، تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اس عظیم جماعت کے سلسلے میں فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، کہ وہ ایک جماعت تھی بہرحال گزر گئی، جو اعمال انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کا اس کو بدلہ ملے گا اور اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور پھر موجودہ لوگوں سے کہا گیا کہ تم جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو کر گزرے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں گویا تعریض ہے کہ تم جو کر رہے ہو اس کے بارے میں ان لوگوں سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تم جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو اور تمہارے پاس جو شہادت ہے، گواہی ہے، اس گواہی کو تم چھپا رہے ہو۔ یہود و نصارہ جنہیں زعم تھا، خام خیالی تھی کہ ہم نبوت کے اور رسالت کے ہم پاسبان، ہم اس کے حقدار، ہم اس کے ٹھیکیدار، یہ ہمارا حق ہے، تو ان سے کہا گیا کہ یہ اپنے دماغ سے نکالے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام انسانوں کا مالک اور خالق ہے اور تمام انسانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی سب کا رب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جب سب کا رب ہے اور کسی پر نعوذ باللہ اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے، رسالت سے ہمکنار فرمائے، اور جس کو چاہے دین و شریعت کا پاسبان بنائے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ جیسے نبوت کے لیے انتخاب فرماتے اللہ تعالیٰ، ایسے ہی دین کے لیے اور دین کے پاسبانی کے لیے بھی اللہ انتخاب فرماتے ہیں، ایمان کے لیے انتخاب فرماتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن وَاجْتَبَاكُمْ، کہ اللہ ہی نے تم کو چنا ہے، تو جس فرد کو بھی دین اور شریعت ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منتخب فرماتا ہے، تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ انسان یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فلاں کو ملے اور فلاں کو ملے۔ جو اہل مرتبت اور اہل رتبہ اور جو اونچے خاندان والے، اعلیٰ نسبتیں رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کبھی غیر معروف اور کسی غربت و افلاس زدہ خاندان یا ایسے ہی جو کبھی جاہل اور ناخواندہ قومیں رہی ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی منتخب ہو۔ لیکن اللہ کی وہ حکمت اور دانائی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین اور شریعت کے لیے چنتا ہے، کبھی اونچے خاندانوں میں سے چنتا ہے تو کبھی ایسے خاندانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ افراد کو منتخب فرماتا ہے جو غیر معروف ہوتے ہیں اور بظاہر جاہل اور ناخواندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے خاندانوں میں سے افراد کو نکالتے ہیں، تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں، جن کا کوئی ناموری نہیں، تو اللہ کا وہ انتخاب ہوتا ہے، اور جو اس کا مخلص ہوگا، جو اس کا فرما بردار ہوگا، جو اس کا اطاعت شعار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین اور شریعت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہودیوں نے ان سابقہ انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ ہوا ان کے بارے میں ہمیشہ دعویٰ کیا کہ وہ یہودی تھے، ایسے عیسائیوں نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا۔ آج بھی امت مسلمہ میں جو الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، جو ائمہ اور جو اسلاف گزرے ان کے سلسلے میں آج بھی امت میں یہی پایا جاتا ہے۔ اسلاف میں عظیم ائمہ، مجتہدین اور فقہا اور اولیاء اللہ اور دعات گزرے ہیں، ان کے سلسلے میں ان کے بھی یہی دعوے ہوتے ہیں کہ ان کی نسبت اپنے سے جوڑی جائے، اور سابقین ائمہ مجتہدین اور ان ائمہ دین کے سلسلے میں بجائے یہ دعویٰ کرنے کے کہ وہ ہمارے مسلک پہ تھے، ہمارے طور و طریقے پہ تھے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی حد بندیاں اور ذاتی جو ہم نے فریم اور ذاتی جو دائرے بنا رکھے ہیں ان دائروں سے نکل کر ان سابقین ائمہ مجتہدین اور ائمہ حدیث اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے ہم نقش قدم پر چلے اور ان کے صحیح معنی میں ہم تابعدار فرما بردار بنے۔